کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں دو صفات، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو نایاب ہیں اور قیمتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز، اللہ جو ہے متکبر ہے، تکبر اللہ کو سجتا ہے۔ اللہ نے 2 دن میں زمین، آسمان اور اس کی ساری مخلوق کو بنایا۔ تو جب بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ دوسرا کہ اللہ کے خزانے میں آنسو نایاب ہیں، قیمتی ہیں، اللہ رونے سے پاک ہے۔ جب بندہ اللہ کے خوف میں، اللہ کی محبت میں روتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو، دیکھو یہ میری محبت میں رو رہا ہے۔ ایک انسان کا رونا اور فرشتوں کا رونا، ساری دنیا کے فرشتے روئیں اور ہزاروں سال تک روئیں، ان کے مقابلے میں ایک انسان کا رونا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ اللہ اسی لیے فخر کرتے ہیں کہ اس نے نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، نہ کسی نبی کو دیکھا، پھر بھی یہ بن دیکھے مجھ پہ ایمان لے آیا۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے خوف میں روتا ہے تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ امام ابن ابی دنیا کی کتاب ہے الرقۃ والبکا، اس میں ایک حدیث لکھی ہے، اس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، رو، کثرت سے رو، جتنا رو سکتے رو، اگر رو نہ سکو تو رونے کی صورت ہی بنا لو، ندامت والا چہرہ ہی بنا لو۔ پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی اتنا روئیں گے کہ کثرت سے رونے کی وجہ سے ان کے نشانات پڑ جائیں گے، گھڑے پڑ جائیں گے، روتے روتے ان کی آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ میرے عزیزوں، آج ہم اللہ کے خوف میں روئے پڑے، حدیث میں آتا ہے ایسے بندے کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے خوف سے رویا، اس کے لیے جہنم میں جانا ایسا ہی ہے جیسے دودھ کا دوبارہ گائے کے تھن میں جانا ناممکن ہے، ویسے ہی وہ بندہ جو رو پڑے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فرشتے آپ کی امتیوں کے آنسو نہیں لکھتے، جیسے روزہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود دوں گا، فرماتے کہ یہ آنسو جو ہے اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور فرشتے اس کا بدلہ لکھ نہیں سکتے، یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے، اس آنکھ پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ سورۃ القدر کی تفسیر میں یہ حدیث لکھی ہے، جلد نمبر 30 میں، لَأَنِینُ الْمُذْنِبِینَ احب الی من زجل المسبحین، کہ گناہ گاروں کا رونا اور آہیں بھرنا اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کثرت سے ذکر کرنے والوں سے زیادہ یہ رونا اللہ کو محبوب ہے۔ ذکر کرنے کے لیے فرشتے کافی تھے، اللہ نے ساری دنیا کو بنایا کہ بندے گناہ کریں پھر میرے سامنے روئیں۔ تو یہ ندامت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ بندے کی ایک ندامت، حدیث میں آتا ہے 60 سال 70 سال کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کتابوں میں ایک رونے کے اوپر ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ رونا کتنا پسند ہے۔ روضۃ الریاحین امام یافعی کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ نزہۃ المجالس شیخ عبد الرحمن شافعی کی یہ کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار، وہ مسجد میں داخل نہیں ہوا، اس کے اندر ندامت کا جذبہ پیدا ہوا، وہ باہر ہی بیٹھ کے رونے لگا کہ اے اللہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں نے اتنے سالوں آپ کو ناراض کیا، میں تو آپ کے گھر میں داخل ہونے کا بھی اہل نہیں ہوں۔ روتا رہا اپنے گناہوں پر، اور بار بار وہ یہ جملہ کہتا رہا، میں کس طرح اپنے رب کو راضی کروں، میں کس طرح اپنے رب کو خوش کروں، میں نے اتنا اپنے رب کو ناراض کیا، میں کیا کروں کہ میرا رب مان جائے، میرا رب مجھ سے صلح کر لے۔ تو اللہ کو یہ اس کی عاجزی، اس کا رونا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو اولیاء اللہ کا جو سب سے بڑا مقام ہے، صدیقین کا، وہ مقام اللہ نے اسے عطا کیا، اور وقت کے نبیوں کو یہ بات بتلائی کہ اس کے رونے پر میں نے اس کو یہ مقام دیا۔ تو میرے عزیزوں، اگر آپ سے بھی گناہ ہو گئے ہیں تو گھبرائیں نہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، شراب کی طرح، زنا کی طرح یہ کبیرہ گناہ ہے کہ بندہ اللہ پہ تہمت لگا لے۔ اللہ نے تو اپنے عرش پہ یہ تختی لکھی ہوئی ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، یعنی میری رحمت کے سامنے بندے کے گناہوں کی کوئی اوقات نہیں۔ جس پہ میں اپنی رحمت کی بارش برسا دیتا ہوں، اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے انبیاء علیہ السلام والا کام کریں، تو ان کا کام کیا تھا؟ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانا،
اسی وجہ سے ان کو ایک خاص مقام ملا۔ جو اس امت میں اللہ اس کے رسول کی بات کو پہنچائے گا وہ جو ہے اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ جو حدیث سنی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک بندہ بھی توبہ کرنے والا بن جائے گا تو آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے والا بنا دے۔ اور میرے عزیزو، آج توبہ کا وقت ہے، آج ہم اللہ کو راضی کر لیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اگر راضی نہ کیا تو اس میں ہمارا نقصان ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں، اللہ کی محبت سے آپ کا سینہ بھر جائے، آپ کے ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے تاکہ گناہ کے موقع پر آپ گناہ سے بچ جائیں، آپ کو اللہ یاد آ جائیں، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے، یا پھر اس کے لیے قرآن حدیث کی باتیں یا ایسی باتیں جو آپ کے ایمان کو تازہ کریں، اس کے لیے آپ ہمارے چینل مولانا ارسلان اختر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ گاہے گاہے آپ کو ایسے واقعات ملتے رہیں گے اور ایسی حدیثیں ملتی رہیں گی جو آپ کے اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں گی، آپ کے ایمان کو طاقتور بنائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ نئی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل مولانا ارسلان اختر کو ضرور سبسکرائب کریں۔